روح کا تعلق کافی پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم پیدا کیا، لیکن اس میں روح پھونکی۔ روح کا تعلق اس عالم سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں میدان ارواح میں اکٹھی کی تھیں، جہاں روحیں رہتی تھیں، روحوں کا جہان تھا، اور محبت کا تعلق روح سے گہرا ہے، کیونکہ محبت صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، میدان ارواح میں بھی محبت روحوں کے مابین ہوتی تھی یا اختلافات ہوتے تھے۔ روحوں کو میدان ارواح میں ایک دوسرے سے محبت تھی، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو محبت ہوتی ہے، ان کا سول کنیکشن بنتا ہے۔ اور جن روحوں کو میدان ارواح میں اختلافات تھے، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس دنیا میں محبت تم صرف اس سے کرو گے جسے عالم ارواح میں تم جانتے تھے۔ مطلب روحوں کے درمیان محبت ہوتی تھی، یہ والی محبت جو عالم ارواح سے چلتی آ رہی، اسے بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ روحیں عالم ارواح سے ٹریول کر کے یہاں آئی ہیں اور انسانی جسم میں قید ہیں جب تک انسان کو موت نہ آ جائے۔ موت آنے کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عالم برزخ پہنچ جاتی ہے۔ عالم ارواح میں وہ رہتی ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے رہتی تھیں اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور عالم برزخ میں وہ روحیں رہتی ہیں جو موت کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد عالم برزخ میں انتظار کریں گی آخرت کا۔ جب تک آخرت آئے گی وہ عالم برزخ میں انتظار کریں گی اور اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گی، جب تک اللہ پاک آخرت کا وقت لے آئیں، اور آخرت کے بعد وہ آخرت کے سفر پہ چلی جائیں گے۔ یہ دنیا میں چلتے پھرتے لوگ کہیں نہ کہیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، ان کی روحوں کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھا ہوگا، اکثر میاں بیوی آگے پیچھے فوت ہوتے ہیں، بیوی اور پھر جلد ہی شوہر، یا شوہر پھر قریب ہی بیوی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لوگ محبت میں خودکشی بھی اسی لیے کرتے ہیں، کیونکہ ایسی کو بھولنا آسان نہیں ہوتا جو عالم ارواح سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جدا ہونے کے بعد بھی عالم برزخ میں ملتی ہیں۔ میرے ایک ریلیٹیوز میں ایک آنٹی تھیں جو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال تھیں، جو کسی حادثے کے باعث کم عمری میں فوت ہو گیا، اور وہ آنٹی بہت ہی کم عرصے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی قریب ہی فوت ہو گئیں، یہ کہتے کلمہ سے پہلے کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں گی۔ ان کو اتنی تڑپ تھی اپنے بیٹے سے ملنے کی، وہ غم سے، ایسی روحیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ قریب ہی فوت ہو جاتی ہیں، جو جتنا ٹائم سفر کر پاتی ہیں کرتی ہیں، لیکن پھر فوت ہو جاتی ہیں قریب ہی اپنے ساتھی کے ساتھ۔ لہٰذا ایسی محبت کو بھولنا جن کا کنیکشن آپ کا سول کنیکشن ہے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لا آف وائبریشن ہے۔ جب ایک ذہن دوسرے ذہن کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی انرجی دوسرے ذہن کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگلا بندہ اگر یاد کرے تب بھی آپ کو یاد آتی ہے، کیونکہ محبت کا تعلق روح سے کافی گہرا ہے۔ محبت صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، یہ عالم ارواح سے چلتی آ رہی تھی۔ تو ایسی محبت جو اتنی شدید اور تکلیف دہ ہو، اسے کس طرح بھولا جائے؟ آسان تو نہیں ہے، آپ بھلا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کی شدت میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مطلب صرف ایک شخص کی جانب ٹوٹل کنسنٹریٹ کرنے سے، جی جان لگانے سے اس شخص کا اورا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا شخص اٹریکٹ نہیں ہوتا اور آپ کی ناقدری کرتا ہے۔ اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کریں، اپنے والدین سے، دوست سے، جن کی محبت، جو آپ سے محبت کر رہے ہیں ان کی محبت کو قبول کریں۔ اس طرح آپ کا اورا ان کی محبت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ جب آپ کا اورا مضبوط ہوگا تو دوسرا شخص بھی اٹریکٹ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غم کا ذکر جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ بڑھے گا،
اور آج جدید سائنس بھی جو ریسرچ کر کے یہ بتا رہی ہے، دماغ ہمارا کچھ یادیں یاد نہیں کرتا ہے، وہ صرف وہ کرتا ہے جو ہم اپنے ذہن میں ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ذہن میں ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اسی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تب ہمارا ذہن وہی یاد رکھتا ہے، ورنہ ہمیں وہ یادیں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن نہیں کیا ہے۔ تو اپنی ذات کو محبت کریں، اپنے اورا کو اسٹرانگ کریں۔ جب آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا، دوسرا شخص آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا جب آپ کی شدت کم ہو گئی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ پاگلوں کی طرح جان ہو جاتے ہیں، کچھ تو جان سے ہی جاتے ہیں، زندہ ہوں گے تو بھی مرے مرے۔ اپنی وائبس کو، پوزیٹیوٹی کو خود کی طرف ٹرن کرو، خود سے محبت کرو، خود سے کرو گے تبھی دوسرے بھی کریں گے۔ اپنی اسپریچول گروتھ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی پوزیٹیوٹی کو اپنی طرف ٹرن کرو، زندگی پر کام کرو، زندگی بدلو، اور بھولنے کے لیے کسی بھی ماضی کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی حادثے کو اپنے مائنڈ میں ڈیوائز نہ کرو۔ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔